سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے کیس کو سمجھے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کے کیس کو سمجھا. شمع رسالت کے دیوانوں اور پروانوں کو آج یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی ذات پر پہرا دینا کتنا بڑا کام ہے. جائیے کتاب اٹھائیے الریاض النظرہ فی مناقب عشرۃ المبشرہ. اس میں لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سودا اور ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو، اسلام کو چار چاند لگانے میں جس عظیم ترین ہستی کا نام سر فہرست لیا جائے وہ سیدنا عمر فاروق ہیں. اسلام کو شان و شوکت بخشنے والی ذات عمر فاروق کی ذات ہے. اللہ کے دین کو چہار دانگ عالم بلند و بالا کرنے میں جس کا کردار وہ عمر فاروق ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کیا اس کردار عظیم کا نام عمر فاروق ہے، جس کے اسلام لانے پر اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اجماعی طور پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. اس کردار عظیم کا نام عمر فاروق ہے، جس کے اسلام لانے کے بعد آج نماز دار ارقم میں نہیں بیت اللہ میں ادا کی جائے گی. اس ذات کا نام عمر فاروق ہے جس کے مطلب پر قرآن آسمان سے نازل ہو، جس کی رائے کے مطابق آسمان سے قرآن 15 16 17 مرتبہ نازل ہو. اس کردار عظیم کا نام عمر فاروق ہے. اسلام کی چلتی پھرتی حقانیت کا نام عمر فاروق ہے. اسلام کی شان و شوکت کا نام عمر فاروق ہے. اسلام کے رعب و دبدبے کا نام عمر فاروق ہے. اسلام کو جلا بخشنے والی شخصیت کا نام عمر فاروق ہے، جس کے متعلق پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب کی جماعت میں سے جس شخصیت کے لیے یہ پیغام، یہ آرڈیننس زبان نبوت سے جاری کیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی منصب نبوت پر فائز ہو سکتا، منصب نبوت کے اہل ہوتا، منصب نبوت کی صلاحیت رکھتا، اس منصب پر کسی کو بھیجا جا سکتا تو اللہ کے نبی نے کہا وہ عمر فاروق ہے. یہ عمر فاروق آج صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں صدیق تجھ سے ایک معاملہ کرنا ہے، تجھ سے ایک درخواست کرنی ہے، تیرے سامنے ایک التجا کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، جس نے عمر کی نمازیں ہیں، جس نے عمر کے صدقات ہیں، جس میں عمر کا جہاد ہے، جس نے عمر کی اللہ کے نبی سے محبت ہے. صدیق جو کچھ لے سکتا ہے عمر سے لے لے. آج عمر تجھے کہتا ہے صرف اپنی زندگی کی ایک رات ایک دن عمر کو دے دے. آؤ چلتے ہیں ان محدثین کرام کے دروازے پر، ان سے سوال کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کو لینے کے لیے عمر نے ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کو دینے کی بات کر دی. ساری زندگی کی نیکیاں دے کر ایک دن اور ایک رات لینا چاہا. یہ علماء کہتے ہیں صدیق نے ایک دن ایک رات پیغمبر
کی ذات کا پہرا دیا۔ عمر کہتا ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، نبی کی ذات کا ایک دن کا ایک رات کا پہرا ایک طرف ہے۔ بیٹھ جاؤ، میں یہ کام بھی خود ہی کروں گا۔ بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر کے بعد تو گاڑی اسٹیشن ہی چھوڑ دیتی ہے، اتنی دیر کے بعد اتنی دیر گاڑی اسٹیشن پہ نہیں کھڑی رہتی۔ یہ گاڑی وہ ہے جو ان لمیٹڈ رفتار کے ساتھ چلتی ہے، اس پر تو وہ سوار ہوگا جو پہلے سے بھاگ کر چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ مولانا ہم ذرا جاگ کے بیٹھے، کسی وقت بھی گاڑی رک سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہم نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، اس کام کو لیا نہیں۔ خدا کے بندے عمر فاروق نے صدیق اکبر سے کہہ دیا یار جو کچھ لینا لے لو، جو ہے لے لو، جتنا ہے لے لو، ایک دن ایک رات دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دن ایک رات دے دو۔